اب ہم منہاج العابدین کے تیسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے تیسری گھاٹی اوائق اربعہ کے بیان میں۔ اے عبادت کے طالب، توبہ کے بعد موانع اور رکاوٹوں کو بھی دور کرنا تجھ پر لازم اور ضروری ہے تاکہ تیری عبادت درست اور مقبول ہو سکے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ موانع 4 ہیں۔ اول، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تو اس سے تجرد اور علیحدگی اختیار کرے اور دل سے اس کی محبت نکال ڈال۔ یہ تجرد اور زہد 2 وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ عبادت کثرت سے کر سکے اور اس میں درستی پیدا ہو سکے، کیونکہ دنیا کی مشغولیت تیرے ظاہر و باطن کو عبادت سے روکے گی۔ ظاہر کو تو اس طرح کہ تو طلب دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہے گا، اور باطن کو اس طرح کہ تیرے دل میں لمحہ بلمحہ تحصیل دنیا کے ارادے اور وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ ارادہ اور وسوسہ دونوں عبادت میں رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ دل ایک ہے۔ تو جب وہ ایک چیز کے ساتھ مشغول ہوگا تو اس کی ضد کے ساتھ اس وقت مشغول نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا و آخرت کی مثال 2 سوکنوں کی سی ہے، اگر تم ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، اور دنیا و آخرت کے درمیان مغرب و مشرق جتنا فاصلہ ہے، جتنا ایک کے قریب ہو جاؤ گے دوسری سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہم نے یہ جو کہا کہ بندے کا ظاہر طلب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا ثبوت مندرجہ ذیل روایات سے ہوتا ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، زأولت أن أجمع بين العبادة والتجارة فلم يجتمع فاقبلت على العبادة وتركت التجارة۔ میں نے عبادت و تجارت کو جمع کرنے کا تجربہ کیا، لیکن یہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، تو میں نے عبادت کو اختیار کیا اور تجارت کو چھوڑ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لو كانتا مجتمعتين لا حد غيري لاجتمعنا لي لما أتاني الله سبحانه من القوة واللين۔ ترجمہ، اگر عبادت اور تجارت میرے سوا کسی میں اکٹھی ہو سکتی تو مجھے دونوں ضرور ملتی، کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے قوت اور نرمی دونوں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا اجتماع مشکل ہے تو فنا ہونے والی دنیا کا نقصان گوارا کر لو، مگر سلامتی اور حفاظت والی چیز یعنی آخرت کو نہ چھوڑو۔ باقی رہا بندے کے باطن کا دنیا کے ساتھ مشغول ہونا، تو اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من احب دنیاہ ادر بآخرتہ ومن احب آخرتہ وادر بدنیاہ فاثر ما یبقی علی ما یفتی۔ ترجمہ، جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ تو اس کو اختیار کرو جس کا نفع پائیدار اور دائمی ہے، اور اس کو چھوڑ دو جو صرف چند دن کے لیے ہے۔ ان گزشتہ روایات سے تجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب تک تیرا ظاہر و باطن دنیا کے ساتھ مشغول رہے گا کما حقہ عبادت نہیں ہو سکے گی، اور جب تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا اور ظاہر و باطن کو دنیا سے خالی اور فارغ کر دے گا تو تجھے کما حقہ عبادت بجالانی نصیب ہو جائے گی، بلکہ ظاہری و باطنی اعضاء تیرے معاون و مددگار ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان العبد اذا زہد فی الدنیا استتار قلبہ بالحکمت وتعاونت اعضاؤہ فی عبادتی۔ ترجمہ، جب بندہ دنیا سے زہد و بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکمت سے منور ہو جاتا ہے، اور اس کے اعضاء عبادت کے سلسلے میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ اوائق اربعہ کو دور کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اوائق ختم ہو جانے کے بعد تمہارے اعمال صالحہ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی اور ان کی عظمت و مرتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعتین من رجل عالم زاہد قلبہ لخیر واجد الی اللہ جل جلالہ من عبادت المعتبدین الی آخر الدہر ابدا سرمدا۔ ترجمہ، زاہد و عابد عالم کی 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں تکلف سے عبادت کرنے والوں کی قیامت تک کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔
تو جب دنیا میں زہد اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے سے عبادت کی عظمت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں استقامت و کثرت نصیب ہوتی ہے تو طالب عبادت پر لازم ہے کہ زہد و تجرد کا راستہ اختیار کرے۔ سوال: زہد کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: علماء اہل سنت کے نزدیک زہد دو قسم ہیں۔ نمبر 1 زہد مقدور اور دوسرا زہد غیر مقدور۔ زہد مقدور یعنی وہ زہد جو بندے کے اختیار میں ہے، وہ 3 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے۔ پہلا، دنیا کی جو چیز پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے۔ دوسرا، جو موجود ہو اس کو راہ خدا میں تقسیم کر دے۔ تیسرا، دنیا کی اشیاء کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا ترک کر دے۔ جو شخص میں یہ 3 صفتیں جمع ہوں وہ زاہد ہے۔ لیکن زہد غیر مقدور یعنی وہ جو بندے کے اختیار میں نہیں، یہ ہے کہ اس کا دل دنیاوی اشیاء کو حاصل کرنے کے شوق سے سرد پڑ جائے۔ زہد غیر مقدور زہد مقدور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ زہد مقدور غیر مقدور کا ذریعہ و سبب ہے۔ وہ اشیاء بندے کے پاس نہ ہوں، جب ان کی طلب چھوڑ دے اور موجود اشیاء کو راہ خدا میں بانٹ دے اور ثواب آخرت کی نیت سے دنیا و اسباب دنیا کی آفات یاد کرتے ہوئے بندہ جب آئندہ کے لیے مال دنیا کے حاصل کرنے کا ارادہ اور اس کی چاہت دل سے نکال دے تو اس کے ذریعے دل میں دنیا کی طلب سرد پڑ جائے گی، اور دنیا و اسباب دنیا کی طلب سے دل کا سرد پڑ جانا ہی حقیقی زہد ہے۔ پھر یہ جاننا چاہیے کہ زہد مقدور کی تیسری جز یعنی طلب دنیا کا ارادہ بھی دل سے نکال دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت ایسے ہیں جو اوپر سے تو تارک دنیا ہیں مگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ ایسا شخص اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، حالانکہ زہد کی اصل شان اس تیسری جز سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا تم نے اللہ بزرگ و برتر کی یہ ارشادات نہیں سنے؟ تلک الدار الآخرۃ تجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ترجمہ: ہم آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں سرکشی و فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا حکم ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جو سرکشی و فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ ان کے لیے نہیں بتایا جو سرکشی و فساد طلب نہیں کرتے یا عملی طور پر نہیں کرتے۔ ایک مقام پر فرمایا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس سے اس کھیتی کی اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ ترجمہ: جو شخص اس دنیا کو چاہے ہم اس کو اپنی مشیت کے مطابق اس سے کچھ دے دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا۔ ترجمہ: جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے کوشش کی۔ تو تم ان مندرجہ بالا آیات کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ان تمام میں ارادے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ارادہ ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب انسان پہلی 2 چیزوں یعنی موجودہ مال راہ حق میں صدقہ کرنا اور غیر موجودگی کی طلب سے بے نیاز ہونا پرعزم و استقلال سے عمل شروع کر دے لیکن جب انسان پہلی 2 چیزیں یعنی موجودہ مال راہ حق میں صدقہ کرنا اور غیر موجودگی کی طلب سے بے نیاز ہونے پر عزم و استقلال سے عمل شروع کر دے تو امید ہے کہ رب تعالی اپنے فضل و کرم سے طلب دنیا کے ارادے کو بھی کلی طور پر دل سے نکال دے، کیونکہ وہ ذات نہایت فضل و کرم فرمانے والی ہے۔ پھر جس چیز سے راہ خدا میں مال لگانے اور ترک دنیا پر مدد ملتی ہے اور جو شے اس سلسلے میں آسانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ آفات دنیا اور اس کے عیوب کو ذہن میں دہرایا جائے۔ مذمت دنیا کے متعلق مشائخ رحمہم اللہ تعالی کے بہت اقوال ہیں، چنانچہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے
تركتها لقطة غناءها وسرعة فناءها وخست شركاءها۔ ترجمہ: میرے دنیا سے متنفر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا وقت انسان کو دولت مند کرتی ہے اور جلد ہی فنا ہو جاتی ہے، اور جتنے اس کے طالب ہیں سب خسیس اور کمینے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مندرجہ بالا قول سے بھی دنیا کے ساتھ تعلق کی بو آتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی شے سے جدائی کا شکوہ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے وصال کا آرزومند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی شے سے اس بنا پر علیحدگی اختیار کرتا ہے کہ اس میں اور بھی شریک ہیں، وہ در حقیقت اس مار کا خواہش مند ہوتا ہے کہ کاش میں اکیلا ہی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ کاش میں اکیلا ہی اس کا مالک ہوتا۔ اس لیے مذمت دنیا کے متعلق زیادہ درست وہی ہے جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا: الدنیا عدو اللہ وانت محب ومن احب احد بعد عدو۔ ترجمہ: دنیا خدا کی دشمن ہے اور تو خدا کا دوست ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو کسی کو دوست رکھتا ہو وہ اپنے دوست کے دشمن کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ میرے شیخ نے یہ بھی فرمایا: لان الدنيا في أصلها وسخط جيفة ألا ترى أن أخرها إلى الكذور والفساد وتلاشي والإضمحلال والنفاد لكنها دمحت بطيب وطويت بزينة۔ ترجمہ: کیونکہ یہ دنیا در حقیقت میلے کچیلے مردار کی مانند ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے لذیذ کھانے تھوڑی دیر میں بدبودار اور گندگی بن جاتے ہیں، اور انجام کار اس کا زیب و زینت والی چیزیں خراب، پسمردہ اور فنا معدوم ہو جاتی ہیں، مگر اس کے ظاہر کو خوشبودار اور مزین کر دیا گیا ہے۔ تو غافل اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں آ گئے، مگر دانا لوگوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ سوال: کیا زہد اختیار کرنا فرض ہے یا نفل؟ جواب: مشائخ اہل سنت کے نزدیک زہد دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک حرام سے اور دوسرے حلال سے۔ حرام اشیاء سے زہد فرض ہے اور حلال سے مستحب۔ پھر جن لوگوں کو طاعات و عبادات میں استقامت حاصل ہے، ان کے نزدیک حرام ایک نجس اور مردار چیز کی طرح ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو بہت معمولی اور بقدر ضرورت استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے، مگر ابدال و کاملین کے نزدیک حلال بھی ضرورت سے زائد استعمال کرنا مردار کی مانند ہے، وہ حلال بھی بقدر ضرورت و حاجت ہی استعمال کرتے ہیں، باقی رہا حرام تو وہ ان کے نزدیک آگ کی مانند ہے، اس کے استعمال کا انہیں وہم تک نہیں آتا۔ دل کے دنیا سے نکل جانے کا یہی مطلب ہے کہ طلب دنیا کے پراگندہ خیالوں سے دل پاک و صاف ہو جائے، اور یہاں تک دنیا کی نفرت دل میں جاگزیں ہو جائے کہ وہ اسے سخت گندگی اور مکروہ شے سمجھنے لگے، یہاں تک کہ طلب دنیا کا کوئی داعیہ دل میں نہ رہے۔ سوال: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عجیب شہوتوں اور لذتوں سے آراستہ پیراستہ دنیا کو انسان آگ یا ایک گندے مردار کی طرح سمجھنے لگے؟ خاص کر ہم جیسے کمزور خلقت اور ضعیف طبیعت تو بالکل ایسے نہیں ہو سکتے۔ جواب: اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی خاص توفیق سے نوازتا ہے اور جو آفات دنیا سے واقف و آگاہ ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایسی ہی حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہے، مگر جو بے وقوف اس کے عیوب اور اس کی آفات سے اندھا رہے اور اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ زینت سے فریب خوردہ ہو، وہ دنیا کے متعلق ایسے تصور سے تعجب ہی کرتا ہے، اور وہ دنیا کو حقیر و ذلیل سمجھنا ناممکن خیال کرتا ہے۔ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس سے دنیا کی حقیقت تم پر روشن اور واضح ہو جائے گی۔ ایک شخص پوری اشیاء ڈال کر نفیس اور عمدہ حلوہ تیار کرے، مگر تیار کرنے کے بعد اس میں زہر قاتل کا ایک قطرہ ڈال دے۔ زہر ڈالتے وقت ایک شخص تو دیکھ رہا تھا، مگر دوسرا اس سے بے خبر تھا۔ جب دونوں کے سامنے وہ بہترین اور عمدہ حلوہ کھانے کے لیے رکھا جائے گا تو جسے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے وہ ہرگز اس کے کھانے کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ کھانے کا خیال بھی نہیں کرے گا۔
اور اس کے نزدیک یہ حلوہ پیٹ میں آگ ڈالنے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اندرونی آفت سے واقف ہے اور وہ اس کی ظاہری عمدگی اور نفاست سے دھوکے میں نہیں آئے گا، مگر دوسرا شخص جسے آمیزش زہر کا علم نہیں، وہ اس کی ظاہری عمدگی اور نفاست سے فریب میں آ جائے گا اور لالچ اور حرص سے حلوے پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنے ساتھی پر اس حلوے سے نفرت کی وجہ سے تعجب کرے گا، بلکہ اسے احمق اور بے وقوف خیال کرے گا۔ دنیا کی حرام اشیاء بھی بعینہ اسی طرح ہیں۔ جو اہل بصیرت اور استقامت کے ساتھ شریعت حقہ کے راستے پر گامزن ہیں تو وہ اس کے سخت متنفر ہیں، مگر حرام کے نقصانات سے بے خبر لوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر حلوہ تیار کرنے والے نے اس میں زہر کی ملاوٹ نہ کی ہو بلکہ اس میں تھوک دیا ہو یا ناک صاف کی ہو اور اس تھوک وغیرہ کو حلوے میں ملا کر اوپر سے اچھی طرح درست کر دیا، تو جو آدمی اس کارروائی کو دیکھ رہا ہو وہ تو اس حلوے سے کراہت اور نفرت کا اظہار کرے گا اور سوائے اشد ضرورت کے اس کھانے پر رضامند نہیں ہوگا، لیکن جو شخص مذکورہ کارروائی سے ناواقف ہوگا وہ اس کی عمدگی اور نفاست سے متاثر ہو کر خوشی خوشی سب چٹ کر جائے گا، مگر اس پر فرحت و پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ یہ دنیا کے حلال کی مثال ہے۔ جو اہل بصیرت و استقامت ہیں وہ تو اسے صرف بقدر حاجت استعمال میں لاتے ہیں، مگر اہل غفلت اسے من و سلوہ کی طرح اڑاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں دونوں قسم کے لوگوں کی خلقت و طبیعت تو برابر ہے، مگر علم و بصیرت، جہالت و خفا کی وجہ سے دونوں کے افعال میں کتنا فرق ہے۔ اگر اس جاہل و ناواقف کو آمیزش زہر کا علم ہوتا تو ضرور وہ اس سے اجتناب کرتا، اور اگر اس واقف آدمی کو مذکورہ آمیزش کا پتہ نہ ہوتا تو وہ اس بے خبر شخص کی طرح بلا توقف سب حلوہ ہڑپ کر جاتا۔ تمہیں اس بیان کردہ مثال سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ فرق طبیعت و خلقت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم و بصیرت کی بنا پر ہے۔ یہ فرق ایک ٹھوس اور پختہ چیز ہے۔ ہر انصاف اور عقل مند اس کی درستی کا اعتراف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت و توفیق کا مالک ہے۔ سوال: کچھ نہ کچھ دنیا کا ہونا تو ضروری ہے جس سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی زندگی قائم رہ سکے، تو دنیا سے کلی طور پر علیحدگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب: زہد سے مقصود یہ ہے کہ فضول، زائد اور غیر ضروری اشیاء سے اجتناب کیا جائے۔ غرض یہ کہ صرف اس قدر طاقت و قدرت موجود رہے جس سے عبادت و طاعت خداوندی ادا ہو سکے۔ محض کھانا پینا اور لذت گیر ہونا مقصود نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں سبب و ذریعہ سے زندہ رکھے یا بغیر کسی ظاہری سبب کے، جیسے ملائکہ کہ ان مادی اسباب و ذرائع کے بغیر ہی زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اس کی بھی طاقت ہے کہ تمہارے پاس موجود شے کے ذریعے زندہ رکھے یا ایسی شے مہیا فرما دے جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہ ہو، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تم تقوی پر کاربند ہو جاؤ تو تمہیں بقائے حیات کے لیے طلب دنیا وغیرہ کی حاجت نہیں، اور اگر زہد کا یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو زاد آخرت اور تقوی کی نیت سے تلاش کرو، شہوت و لذت کی غرض سے تلاش نہ کرو، کیونکہ جب تمہاری نیت نیک ہوگی تو یہ طلب آخرت میں ہی شمار ہوگی، اور اس طرح تمہارے زہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس مذکورہ بیان کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، وباللہ التوفیق۔ دوسری رکاوٹ مخلوق سے میل جول۔ پھر مخلوق سے علیحدگی اور عزلت بھی لازم ہے، اور اس کے دو سبب ہیں۔ ایک یہ کہ تم میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بحث و مباحثے میں مشغول تھی، اور ایک شخص ان سے تھوڑی دور ہٹ کر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس سے گفتگو کرنی چاہی تو اس نے جواب دیا کہ میں ذکر الہی میں مشغول رہنے کو تیرے ساتھ گفتگو کرنے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔
میں نے کہا تم یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور 2 کرامن کاتبین ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا بحث مباحثہ کرنے والوں میں بہتر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا جس کو خدا نے بخش دیا ہو۔ میں نے پوچھا سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو اس نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کھڑا ہو کر چل پڑا۔ چلتے وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوق کے ساتھ تعلقات عبادت سے غافل کر دیتے ہیں، بلکہ عبادت سے روک دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہلاکت اور برائی میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں نے مخلوق سے 5 چیزیں طلب کیں مگر نہ مل سکیں۔ میں نے ان سے کہا کہ زہد و طاعت میرے لیے مہیا کرو مگر وہ نہ کر سکے۔ میں نے کہا زہد و طاعت میں میری اعانت ہی کرو مگر وہ اعانت بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا کہ اگر زہد و طاعت کے لیے تم سے کنارہ کشی کروں تو ناراض نہ ہونا مگر وہ کنارہ کشی پر ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا زہد و طاعت کے حاصل کرنے میں تم رکاوٹ نہ بننا مگر وہ روکنے سے باز نہ آئے۔ اخیر میں نے کہا مجھے خدا کی نافرمانی کی طرف نہ بلاؤ مگر انہوں نے میری اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا۔ جب لوگوں سے میری کوئی مراد بھی پوری نہ ہوئی تو میں ان سے کنارہ کش ہو گیا اور اصلاح نفس میں مشغول ہو گیا۔ اے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ نشینی کی حقیقت، گوشہ نشینی کے زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کی وضاحت فرما دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب وہ وقت اور زمانہ آئے تو مخلوق سے یکسر کنارہ کش ہو جانا ورنہ تمہارا دین تباہ اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے مصالح ہم سے زیادہ جانتے تھے اور آپ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ تھے۔ تو اگر تم وہ زمانہ پاؤ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلت کا حکم دیا ہے تو آپ کے حکم کی ضرور تعمیل کرو اور آپ کی نصیحت پر عمل کرو اور ایسا وہم بھی نہ کرو کہ ہم اپنی بھلائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر جانتے ہیں، اور اس ذلت اور گوشہ نشینی کے ترک کے لیے لچر اور بیہودہ تعویلات نہ کرو اور رقیق ہیلوں کے ذریعے اپنے دل کو نہ بہلاؤ۔ اگر اس نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل نہیں کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ ایک مشہور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے گوشہ نشینی کے وقت کی تشریح کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اذا رأيتم الناس رجعت عودهم وخفت امانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابع فالزم بينك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك يأمر الخاص ودع عنك أمر العامة۔ ترجمہ: جب تم دیکھو کہ لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں اور امانت میں خیانت کرنے لگیں اور لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے، اور بیجا اختلاط کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈال دیں، تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل، اپنی زبان کو قابو کر، نیک کام اختیار کر، برائی سے اجتناب کر، اس ذلت کو اپنے اوپر لازم پکڑ اور میل جول سے پوری طرح احتراز کر۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ اس ذلت کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے ذالک ایام الحرج، یعنی اس وقت گوشہ نشینی لازم ہے جب حرج عام ہو۔ حاضرین نے عرض کیا حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے ہم نشین سے بے خوف اور مطمئن نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حرس بن عمیرہ کو فرمایا أن يدفع عن أمرك فسيأتي عليك زمان كثيرا خطباء قليلا علماء كثيرا سواله قليلا معطوء الهوى فيه قائد العلم۔ ترجمہ: اگر تیری عمر نے وفا کی تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں خطیب بہت ہوں گے لیکن جامع عالم کم ہوں گے، گداگر بہت ہوں گے لیکن انہیں دینے والے بہت کم ہوں گے، اور علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا۔
حضرت حرث بن عمیرہ نے عرض کیا ایسا زمانہ کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا امیت الصلاة وقبلت الرشا ویباء الدین بعرض یسیر من الدنیا فالنجاء والنجاء لم ویحک النجاء۔ ترجمہ، جب نمازوں کی پرواہ نہیں ہوگی، رشوت کا لین دین عام ہوگا اور دین و مذہب حقیر دنیا کے عوض فروخت کر دیا جائے گا، ایسے وقت میں بچنا۔ آپ نے بچنے کے لفظ کو 3 بار دہرایا۔ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ اس ذلت کی جو علامات بتائی ہیں وہ سب کی سب ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 500 ہجری کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ آج 14ویں صدی کا آخر ہے۔ اس میں ذلت گزینی کی اہمیت و ضرورت کا تم خود اندازہ لگا لو۔ پھر سلف صالحین ایسے خراب وقت کے لوگوں سے علیحدہ رہنے کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ وہ خود تمام عمر میل جول اور اختلاط سے کنارہ کش رہے اور دوسروں کو اس کی تاکید فرماتے رہے، اور بلا شبہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ صاحب بصیرت تھے۔ ان کے بعد کا زمانہ ان کے زمانے سے بہتر نہیں، مگر دینی اعتبار سے زیادہ تلخ اور خراب ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کے زمانے میں جائز تھی تو ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی جائز ہو گئی ہے۔ میں امام غزالی کہتا ہوں کہ اگر ان کے زمانے میں جائز تھی تو ہمارے زمانے میں فرض ہو گئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے حضرت عباد الخواص رحمۃ اللہ علیہ کو مندرجہ ذیل خط لکھا، اما بعد تو ایسے زمانے میں ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پناہ مانگتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اب ہمارا کیا حال ہوگا جب کہ ہم اس خطرناک زمانے میں ہیں، اور پھر ہم علم میں ان سے کم ہیں، صبر میں کم ہیں، اور نیکی پر اعانت کرنے والے بھی اب کم ہیں، اور دنیا بنسبت اس وقت زیادہ خراب ہے، اور لوگوں میں فساد بھی زیادہ آ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے برے ہم نشین سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ یہ مندرجہ ذیل عربی اشعار بھی اس سلسلے میں کہے گئے ہیں۔ ھذا الزمان الذی کنا نہذرا فی قول کعب وفی قول ابن مسعود دہر بالحق مردود با جمع والظلم والبغی فی غیر مردود اعمی اسم من الازمان ملتبس فیہ لابلیس تصویب و تصعید ان دام ھذا لم تحدث له غیر لم یبک حیت ولم یفرح بمولود۔ ترجمہ، ہمارا یہ زمانہ وہی ہے جس سے ہمیں حضرت کعب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے قول میں ڈرایا گیا ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں حق مردود ہے اور ظلم و بغاوت مقبول و محبوب ہے۔ اس وقت دین سے اندھے اور بہرے مسلمانوں میں رل مل گئے ہیں، اور اس وقت ابلیس کو سچا اور بلند خیال کیا جاتا ہے۔ اگر اس زمانے کی نازک حالت یہی رہی اور اس میں کوئی بہتر تبدیلی رونما نہ ہوئی تو اس کے مرنے والوں پر نہ اظہار افسوس لائق ہوگا اور نئے پیدا ہونے والوں پر اظہار مسرت نامناسب ہوگا۔ اور میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان بن عیینہ نے حضرت سفیان ثوری سے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا عقل من معرفت الناس، یعنی لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھ۔ تو سفیان بن عیینہ نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، حدیث میں تو آیا ہے اکثر ومن معرفت الناس فإن لكل مؤمن شفاء، یعنی لوگوں سے تعارف بڑھاؤ کیونکہ ہر واقف مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے اس کے جواب میں فرمایا میرا غالب گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف اور ایذا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار ہی سے پہنچی ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری نے یہ الفاظ کہے اور فوت ہو گئے۔ سفیان بن عیینہ نے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ آپ بلند مراتب پر فائز ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا اقلل من معرفت الناس ما استطعت فان تخلص منهم شدید۔ ترجمہ، جہاں تک ہو سکے لوگوں سے تعارف و واقفیت کم رکھ کیونکہ مخلوق کے اختلاط سے خلاصی پانا سخت مشکل ہے۔ ایک عربی شاعر نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے
وما زلت مزلاها مشيب بمفرقي أفتش عن هذا الودي واكشف فما إن عرفت الناس أزمتهم جزى الله غيرا كل من لست أعرف وما لي ذنب أستحق بالجفاء سوء أنني أحبت من ليس يتصف. ترجمہ: میں لوگوں کے حالات کی تفتیش اور ان سے تعارف پیدا کرنے میں مصروف رہا یہاں تک کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو میری جن سے بھی واقفیت ہوئی میں نے ان کی برائی ہی کی. اللہ تعالیٰ ان کو نیک جزا دے جن کو میں نہیں جانتا. وہ غلطی جس کے باعث میں زیادہ قابل مذمت ہوں یہی ہے کہ میں نے ان کو دوست بنایا جو انصاف و وفا سے ناآشنا تھے. ایک مکان کے دروازے پر یہ الفاظ تحریر سے: جزا اللہ من لا یعرفنا خیرا ولا جزا بذلك اصدقنا فما وزینا قتل امنہم. ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جن کو ہم نہیں جانتے مگر انہیں نہ دے جو ہمارے دوست ہیں کیونکہ ہمیں جو ایذا و تکلیف پہنچی ہے وہ دوستوں ہی سے پہنچی ہے. عربی کے یہ دو شعر بھی اس سلسلے میں کہے گئے ہیں: جزا اللہ ان الخیر من لیس بیننا اولا بینہ ود ولا نتعارف فما مستہم وما نالت اذى من الناس على من تود وتعرف. اللہ ان کو جزائے خیر دے جن کی ہم سے کوئی دوستی اور تعارف نہیں کیونکہ ہمیں جو بھی غم یا ایذا پہنچی ہے وہ اپنے دوستوں اور واقف کاروں ہی سے پہنچی ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: هذا زمان احفظ لسانك وقف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. اس نازک دور میں اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے مکان کو مستور رکھ، اپنے قلب کی اصلاح کر، نیک کام اختیار کر اور برائی سے اجتناب کر. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا: هذا زمان السکوت ولزوم البیوت ورداء بالقوت الى ان تموت. ترجمہ: یہ خاموشی اختیار کرنے کا زمانہ ہے. اس وقت گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے میں ہی امن ہے اور معمولی معاش پر گزر بسر کرنا ہی بہتر ہے یہاں تک کہ موت آ جائے. اور جو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: سم عن الدنیا وجعل فطرک الآخرہ وفرمن الناس فراک من الاسد. ترجمہ: دنیا میں روزہ سے رہ، آخرت میں جا کر یہ روزہ افطار کر اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا: ما رأیت حکیم قتل اقال لی عقب کلام ان عجبت اتعرف فانت علی بال. ترجمہ: میں نے جس دانا کو بھی دیکھا اور اس سے گفتگو کی اس نے آخر میں یہی کہا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں تیری جان پہچان نہ ہو تو پھر تیرا اللہ کے ہاں کچھ مقام ہے. اس قسم کی روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں ان کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں. ہم نے اس قسم کی روایات کو ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے جس کا نام ہم نے اخلاق الابرار والنجات من الاشرار رکھا ہے. اس کا مطالعہ کرو، تم اس میں عجیب و غریب معلومات ملیں گی اور عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہے. وباللہ التوفیق. دوسرا سبب جس کے باعث مخلوق سے علیحدگی ضروری ہے یہ ہے کہ لوگوں میں مخلوط رہ کر تمہاری عبادت و طاقت تباہ و برباد ہو جائے گی الا ماشاء اللہ. وہ اس طرح کے لوگوں میں رہ کر تم ریا، خود ستائی اور زینت میں مبتلا ہو جاؤ گے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہتر فرمایا. آپ فرماتے ہیں: رویت الناس بساط الریا. ترجمہ: لوگوں کا دیکھنا ریا کی چٹائی ہے. بزرگوں نے ریا کے خوف سے لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت ترک کر دی تھی. روایات میں مذکور ہے کہ حضرت حرم بن حبان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسے عرض کیا: ہمیں ملاقات اور زیارت کے ذریعے اپنے ساتھ ملائے رکھیے. تو آپ نے فرمایا: میں نے تجھے ان دو سے بھی زیادہ نافع شے کے ذریعے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے اور وہ تیری عدم موجودگی میں تیرے حق میں دعائے خیر. ملاقات و زیارت ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے ریا و زینت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں.
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان خواص رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ الرحمہ کو کہا آپ حضرت ابراہیم سے ملاقات کو نہیں جاتے؟ تو آپ نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم کے بجائے سرکش شیطان سے ملاقات کرنے کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے ایس جواب پر برا منایا تو آپ نے فرمایا مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ جب میں ان سے ملاقات کروں گا تو ان کے ساتھ گفتگو اور الیک سلیک میں تکلف اور تزئین کروں گا، لیکن اگر شیطان کو دیکھ پاؤں تو اس سے بچنے اور پناہ کی تدبیر کروں گا۔ ایک دفعہ میرے شیخ کسی عارف کامل سے ملاقات ہو گئی، دیر تک دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو رہے، پھر اختتام کلام پر ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کی۔ علیحدہ ہوتے وقت میرے شیخ نے اس عارف سے مخاطب ہو کر کہا میں آج کی مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔ اس عارف نے جواباً کہا میں اسے خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں۔ کیا دوران گفتگو ہم اپنی اپنی گفتگو کو مزین اور اپنے اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اور کیا اس طرح ہم ریا و تکلف میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے؟ یہ سن کر میرے شیخ رو پڑے اور اتنا روئے کہ آپ کو غشی آ گئی۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار دہرایا کرتے تھے۔ یا ویلنا من موقف ما به اخوف من ان يعدل الحاكم ابا رضا الله بعصيانا وليس لي من دوني راهم يا رب عفو امتك عن مذنب اسرف على انه نادم يقول في الليل اذ نادى اها لذنبي ستر الاعلم۔ ترجمہ ہمارے موقف اور رویے پر افسوس کہ حقیقی عدل کے وقت یہ انتہائی خوفناک نتائج کا موجب ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہوں، حالانکہ اس غفور و رحیم کے سوا مجھ پر کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے اگرچہ گناہ کر کے انتہائی زیادتی کی ہے مگر میں اس پر نادم ضرور ہوں۔ جب اندھیری رات کائنات میں تاریکی پھیلا دیتی ہے اس وقت میں درگاہ خداوندی میں آہوزاری شروع کر دیتا ہوں جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ مندرجہ بالا ان لوگوں کے ملاقات کا حال ہے جو زہد اور ریاضت میں اپنی مثال آپ تھے، تو دنیا دار اور فضول و بیہودہ لوگوں کی آپس میں ملاقات کے نتائج جو ہوں گے ان کا قیاس تم خود کر لو۔ اے عزیز، زمانہ اعتقادی و عملی فسادات کا گہوارہ بن چکا ہے۔ لوگ ضرر رسانی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ وہ تجھے عبادت سے باز رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان میں رہتے ہوئے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ تیری سابقہ نیکیاں بھی سب کی سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے اس ذلت اور گوشہ نشینی کے سوا تیرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ خدا اس زمانے کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سوال: کن کن لوگوں پر عزلت اور گوشہ نشینی لازم ہے، اور عزلت کے اعتبار سے لوگ کتنے طبقات میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں؟ اس عزلت کی کیا حد ہے جس کا نگاہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب: اے عزیز، تو جان لے کہ عزلت کے اعتبار سے لوگ دو طبقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو عالم ہیں اور نہ حاکم، ایک وہ جو نہ عالم ہیں اور نہ حاکم۔ ایسے لوگوں کی طرف مخلوق محتاج نہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مخلوق سے الگ اور علیحدہ رہیں، صرف جمعہ، جماعت، عید، حج یا دینی مجلس میں شرکت کریں، یا معیشت کے لیے بقدر ضرورت میل جول کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے الگ رہیں، کسی سے معرفت اور واقفیت پیدا نہ کریں، اور اگر اس قسم کا آدمی کسی مصلحت کی بنا پر لوگوں سے بالکل ہی علیحدہ رہنا چاہتا ہے اور کسی دینی یا دنیاوی کام میں شرکت نہ کرنا چاہے تو اس شخص کے لیے عزلت اختیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور میں سے ایک امر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یا تو آبادی سے اتنا دور چلا جائے کہ جمعہ، جماعت وغیرہ احکام اس پر لازم نہ رہیں، جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں یا دور دراز وادیاں۔ بعض بزرگ جو عبادت کے لیے دور دراز مقامات پر چلے گئے، ان کے جانے کی ایک وجہ شاید یہی تھی۔ اور دوسرا امر یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس امر کا یقین ہونا چاہیے کہ لوگوں سے معمولی اختلاط سے بھی نقصان پہنچے گا، تو اس بنا پر اگر وہ جمعہ، جماعت وغیرہ میں شریک نہ ہو تو وہ معذور ہے۔ اور میں نے خود مکہ
معظمہ میں اللہ اسے ہر حادثے سے محفوظ رکھے، بعض ایسے مشائخ کو دیکھا ہے جو بیت اللہ شریف کے بالکل قریب اور تندرست ہونے کے باوجود نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ میں نے ایک دن ایک بزرگ سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے وہی وجہ بیان کی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اختلاط سے نقصان پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معذور پر کوئی ملامت نہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک کے عذر کو خوب جانتا ہے کیونکہ وہ سینوں کے راز جانتا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ قریب رہتے ہوئے جمعہ جماعت اور دیگر امور خیر میں شرکت کرے اور ان کے ماں سوا علیحدہ رہے۔ لیکن اگر وہ دینی امور میں بھی شریک ہونا نہیں چاہتا تو آبادی سے اتنی دور سکونت اختیار کرے کہ مندرجہ بالا شرعی احکام اس پر لازم نہ رہیں، لیکن جو شخص ہے تو شہر یا آبادی میں ہی مگر جمعہ جماعت وغیرہ میں شریک نہ ہو تو اس کا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے لوگوں کے مقتدا ہوں، خلاف شرع امور کی تردید اور اثبات حق میں مصروف ہوں اور اپنے اقوال و افعال سے تبلیغ دین میں مشغول ہوں، تو ان علماء کرام کو شرعاً اذلت کی اجازت نہیں، بلکہ ایسے حضرات پر لازم ہے کہ عامت الناس میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کریں، مخالفین اسلام اور فرق باطلہ کے شبہات کے جوابات دیں اور احکام الہیہ کے پھیلانے اور واضح کرنے میں ہمتاً مشغول رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ظہر البدع وسکت العالم فعلیہ لعنت اللہ۔ ترجمہ: جب خلاف شرع امور عام ہو جائیں اور عالم دین خاموش رہے تو ایسے عالم پر خدا کی لعنت۔ خلاصہ یہ ہے کہ دینی پیشوا کے لیے کسی صورت میں ذلت روا نہیں۔ استاد ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب آپ نے عبادت کی غرض سے لوگوں سے علیحدگی کا ارادہ فرمایا اور پہاڑوں میں پہنچ گئے تو ایک آواز دینے والے نے غیب سے آواز دی، اے ابو بکر، جب تو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہے تو انہیں چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا ہے؟ اور مجھ سے مامون بن احمد نے بیان کیا کہ استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے جبل لبنان کی گوشہ نشینوں کو فرمایا، اے گھاس پھوس پر گزارا کرنے والو، تم سرکار دو عالم کی امت کو گمراہوں کے چنگل میں چھوڑ کر خود یہاں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں لوگوں میں رہنے کی طاقت نہیں اور خدا نے آپ کو قوت دی ہے اس لیے آپ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام الجامع للخفی والجلی رکھا۔ لیکن یہ علماء کرام جس طرح علم میں بے مثل تھے، عمل اور امور آخرت کی معرفت میں بھی سب سے آگے تھے۔ اے عزیز، جان لے کہ ایسے عالم میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو صبر، حلم، اپنے نفس کا محاسبہ اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سے سلامتی کا طلبگار رہنا، دوسری یہ کہ باطن کے اعتبار سے لوگوں سے جدا رہے، اگرچہ ظاہری جسم کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ رہے۔ اگر لوگ اس سے کلام کریں تو ان سے کلام کرے، اور اس کو زیارت کو آئیں تو حسب مراتب ان کا شکریہ اور احترام کرے، اور اگر لوگ اس سے اعراض کریں اور خاموشی برتیں تو وہ اس سے غنیمت شمار کرے، نیک بات میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور اگر وہ برائی اور شرارت کی طرف مائل ہوں تو ان کی مخالفت کرے اور ان سے الگ رہے، اور اگر لوگ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے برائی سے باز نہ آ سکتے ہوں تو انہیں مناسب ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، اور جو حقوق ان میں رہنے کے باعث اس پر لازم آتے ہیں ان کو ادا کرتے رہے، جیسے وقتاً فوقتاً ان سے میل ملاقات، بیماروں کی عیادت اور حسب استطاعت ان کی حاجات پوری کرنا، مگر ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے اور نہ اس کی امید رکھے، حتیٰ الوسع ان پر خرچ کرے مگر ان سے کوئی چیز نہ لے، جو تکلیف یا ایذا ان سے پہنچے اسے برداشت کرے، اور ہر ایک کو خندہ پیشانی سے ملے، اپنے آپ کو ان کے سامنے بے پرواہ ظاہر کرے، اپنی حاجات ان سے پوشیدہ رکھے اور ان کا خود انتظام کرے، پھر ان باتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں کوئی خاص وقت کر لے تاکہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح بھی جاری رکھ سکے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان تمت اللیل ادعینا نفسی وان تمت النہار لدعینا رعیہ فکیف بین ہاتین۔ ترجمہ: اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنی آخرت برباد کرتا ہوں، اور اگر دن کو نیند کروں گا تو رعیت تباہ ہوگی، تو ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح آرام کا وقت نکال سکتا ہوں؟ اس مضمون کے موافق میں نے مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں:
فإن كنت في هذا العلم راغبا فوتنا على أن تحقیق وقائع. اگر تم اپنے اندر بزرگوں کی سیرت پیدا کرنے کے آرزومند ہو تو زمانے کے مصائب و حوادث برداشت کر کے اپنے اندر نرمی اور تواضع کو مضبوط کرو. بنفسی وقوع عند كل ملمع وقلب صبوری وهو في الصدر معنی. ہر تکلیف کے وقت نفس میں سنجیدگی اور قوت برداشت پیدا کرو، دل کو صابر بناؤ اگرچہ وہ اس سے مانع ہے. لسانک مخزون و طرفک ملجم و سرک مکتوم لدر ربی ذائی. ترجمہ: تمہاری زبان تمہارے منہ میں بند رہنی چاہیے اور تمہاری آنکھیں لگام میں رہنی چاہیے. تمہارا معاملہ لوگوں سے مستور ہو، صرف خدا ہی کو اس کا علم ہو. وذکرک مغموری و بابک مغلق و ثقرک بسامی و بطنک جائی. تمہارا کوئی چرچا نہ ہو، تمہارا دروازہ بند ہو، تمہارا ظاہر خوش ہو اور پیٹ بھوکا ہو. وقلبک مجروح وسوفک کاسد وفضلک مدفون وطعنک شائی. تمہارا دل عشق مولا سے زخمی ہو، تمہارا بازار بے رونق ہو، تمہارے کمالات مدفون ہو اور تمہارے متعلق طعن و تشنیع عام ہو. وقلبک مجروح وسوقک کاسد وفضلک مدفون وطعنک شائی. تمہارا دل عشق مولا سے زخمی ہو، تمہارا بازار بے رونق ہو، تمہارے کمالات مدفون ہو اور تمہارے متعلق طعن و تشنیع عام ہو. وفی کل یوم جار غصہ ومد دہر والاخوان وقلب طائع. ہمیشہ زمانہ اور اہل زمانہ سے مصائب و تکالیف کے گھونٹ پیتے رہے، درآن حالیے کہ تمہارا دل شوق اطاعت سے لبریز ہو. نہارک شغلق ناس من غیر من ولبلک شوک غاب عنہ طلائی. دن کو بغیر احسان جتائے نیک کاموں میں لوگوں کے ہاتھ بٹاتے رہو اور رات لقائے الہی کے شوق میں کاٹ دو اور اس ذوق و شوق کا کسی کو پتہ نہ ہو. فدونک هذا اللیل خزہ ذریعہ لیوم ابوس از فیہ الذرائی. تم ان موجودہ راتوں کی قدر کرو اور ان کو اس سخت دن کا ذریعہ بناؤ جب ہر قسم کے ذرائع کامیابی مفقود ہوں گے. تو عالم دین پر لازم ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملا رہے مگر دل سے ان سے بالکل الگ رہے، اور خدا کی قسم یہ بہت مشکل اور تلخ ہے. اور اسی کے متعلق ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یا بنی اش من اہل زمانک ولا تقتد بہم. ترجمہ: اے میرے عزیز بیٹے، اہل زمانے کے ساتھ زندگی تو گزار مگر کسی بات میں ان کی اقتدا نہ کر. پھر میرے شیخ نے فرمایا: اس طرح کی زندگی بسر کرنا انتہائی تلخ اور مشکل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: خالط الناس وزایلم. ترجمہ: لوگوں سے حسب ضرورت خلط ملط اور لین دین رکھو مگر اپنے دین کو ضرر سے بچائے رکھو. میں کہتا ہوں جب فتنوں کی موجیں تلاطم میں ہوں، جب حق زوال پذیر ہو، جب لوگ دین سے منہ پھیر کر دوسری طرف متوجہ ہو جائیں اور کسی مومن کی قرابت یا عہد کا پاس لحاظ نہ کریں، جب لوگ عالم دین سے متنفر ہوں اور اسے نہ چاہیں اور نہ دین کے معاملے میں اس کی اعانت کریں اور فتنے عوام و خواص میں پھیل جائیں، تو ایسے حال میں عالم اگر اس ذلت و علیحدگی اختیار کر لے اور اپنے علم کا پھیلانا ترک کر دے تو وہ معذور ہے. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں اس ذلت کا حکم دیا تھا وہ ہمارا ہی زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہ سب امور موجود ہیں جن کی وجہ سے اس ذلت لازم و ضروری ہو جاتی ہے، اور حقیقتاً مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی پر توکل کرنا چاہیے. یہ ہے اس ذلت اور گوشہ نشینی کا مختصر اور ضروری بیان. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کیونکہ اس میں غلط فہمی کا عظیم خطرہ ہے، اور زمانہ اس ذلت میں اس سے گریز کرنے میں سخت نقصان ہے. وباللہ التوفیق.